دوستوں، یہ 1950 سے بہت پہلے کی بات ہے جب ہمارے پاک مرشد کریم دامت ظلہ تعالیٰ کے سامنے یہ اکتشاف عمل ہوا تھا۔ یہ ان کی ابتدائی تعلیم کا زمانہ تھا جس میں انہیں بھی وہ بکھری ہوئی بے کفن لاشاں اور روتے ہوئے مستورات صلوات اللہ علیہم دکھائے گئے، اور ان مظلومین علیہم الصلاۃ والسلام کے تنہا وارث اجل اللہ فرجہ الشریف کو دکھایا گیا کہ کس طرح ایک ایک مزار پر گریہ کناں تشریف لے جاتے ہیں اور ان مزارات کو کس طرح دلاسے دیتے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف وہی ویران حویلیاں، بے گور و کفن لاشیں، فریاد کرتی ہوئیں مزاریں اور طالب نصرت و انتقام و عدل تربتیں، استغاثے کرتی ہوئیں قبریں اور اپنے مادی مسائل میں غرق مسلمان و شیعیان، تو اس وقت ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ رات کو مسجد میں رو رو کر غش فرما گئے۔ صبح کو بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر باہر لایا گیا۔ جب پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہوا تو یہ طالب علمی کا زمانہ تھا، پھر اس واقعے کا اعادہ کئی سال بعد ہوا۔ اس کے بعد کافی عرصہ ان پر مصائب کی کیفیت طاری رہی، اور ان پر بھی ابتدا میں وہی اثر ہوا جو ماضی کے باقی سادات اعظام پر ہوا تھا، یعنی انہوں نے بھی عزاداری کا قیام فرمایا۔ اس دور میں اس علاقہ میں شیعہ بہت کم تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے، اور جو تھے وہ بھی انہی کے والد ماجد جناب سید صدر حسین نقوی البخاری اعلیٰ لمقامہ کے شیعہ کیے ہوئے تھے۔ ان سے قبل تو یہاں نام کا بھی کوئی شیعہ نہ تھا۔ اس وقت ہمارے مرشد کریم دامت ظلہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں قیام عزا کا اہتمام فرمایا، لیکن انہیں وہ مناظر نہیں بھولے جو انہوں نے مکاشفات کے دوران دیکھے تھے، اور شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی مظلومیت کا اثر دل پر چھایا رہا، اور انہوں نے اپنے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف سے مسلسل رابطہ رکھا۔ اسی دوران ایک دن انہوں نے عرض کیا کہ آقا، اس طولانی غیبت اور لامتناہی مصائب اور انتقام کی تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف نے فرمایا، قلت انصار کی وجہ سے ساری تاخیر ہوئی ہے۔ آپ دامت ظلہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اس طولانی مصائب کے خاتمے کی کیا کوئی صورت ہے بھی؟ مظلومین علیہم الصلاۃ والسلام کے پاک وارث شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف نے فرمایا، اس کی واحد صورت انصار کاملین کی فراہمی ہے۔ اس کے بعد ہمارے مرشد کریم جل اللہ فرجہ الشریف نے فراہمی انصار کی مہم شروع فرمائی اور لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ میں دعائے تاجیل فرج کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کی، جس کی ابتدا میں بہت مخالفت بھی ہوئی، مگر انہوں نے مخالفین کی کارروائیوں سے بے نیاز ہو کر اپنے مشن کو جاری رکھا اور کسی کو کوئی جواب تک دینا مناسب نہ سمجھا، اور آپ نے عزاداری اور دعا کو ملا کر چلانے کا انتظام فرمایا، اور ماتم میں آپ پیش رہے۔ زنجیر زنی میں سب سے پہلے آپ ہی زنجیر نکال کر ماتم فرماتے تھے، کیونکہ عزاداری کے قیام کا مقصد ہی فراہمی انصار تھا۔ ماضی کے سادات اعظام اور فقراء اور روحانیین اور ابانین نے قیام عزا فرمایا تھا تو اس کا مقصد بھی یہی تھا، مگر اسے کھولا نہیں گیا تھا، جس کی وجہ سے بعد والوں نے عزاداری کو ایک دوسری شکل دے دی، اور یہ ایک رسم اور روایت ہی بن گئی، اور شیعہ کہلانے والوں نے ان کے مقاصد کو بھلا کر عزاداری کا صرف وہ پہلو یاد رکھا جو ان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتا تھا، یعنی رونے سے جنت ملنے والی ہے، رونے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رونے سے مادی مسائل حل ہو جاتے ہیں، عزاداری سے مال و اولاد میں برکت پیدا ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، نجات یقینی ہوتی ہے، اور بس۔ اس کے بعد تو یہ عزاداری ایک بہت بڑا دھندا بن گیا، جس میں طرح طرح کے مقاصد لے کر آنے والوں نے اصل مقاصد ہی کو ختم کر دیا، جیسا کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ نجات کے لیے عزاداری کرتے ہیں، کچھ لوگ جنت کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے عزاداری کرتے ہیں، کچھ لوگ سارا سال نمبر 2 کام کرتے ہیں اور محرم پر چاندی کی زری و شبی چڑھا کر نجات کنفرم کروا لیتے ہیں، کچھ لوگ مجالس عزا کے قیام کو نام و نمود کا ذریعہ بنا کر خوب نام کماتے ہیں، کچھ لوگ عزاداری کے پردے میں سیاست کو چمکاتے ہیں، کچھ لوگ ذکر عزا کو بیچتے ہیں اور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں، کچھ لوگ ماتم اور عزاداری میں جنسی نجاستوں سے خواہشات نفس کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہاں کس کس بات کو بیان کیا جائے اور کس کس چیز کا رونا رویا جائے، اور آج تو نام نہاد مقررین و علماء کرام نے پورے کا پورا شیعہ مذہب ہی عزاداری اور رونے رلانے ہی کو قرار دے دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے مذہب کے سارے لوگ پورے کا پورا دین عزاداری کو سمجھتے ہیں، اور وہ بھی اس کے قیام کے مقاصد کو سمجھے بنا۔ بعض کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا دیکھا ہے کہ عزاداری کے اہداف ہیں ہی نہیں، اس کا کوئی دوسرا مقصد موجود ہی نہیں، بلکہ یہ مقصود بذات شے ہے، جبکہ ان لکھنے والے نادان دوستوں کے ہزاروں مقاصد اسی عزاداری سے وابستہ ہیں۔